الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زکوٰۃ نہ دینے والا ہلاک ہو گیا۔ دور نبوت میں ثعلبہ بن ابی حاطب نے زکوٰۃ نہیں دیا تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ ہمارے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آسان ہے اور زیادہ مال پر شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حکم سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، مگر مال و دولت کی محبت نے اسے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا، اور ثعلبہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنائیں۔ اور ثعلبہ کہنے لگا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے حبیب، امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت کو دعا کے لیے اٹھائے اور ثعلبہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا کر۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ثعلبہ کے حق میں قبول ہو چکی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدی اور اللہ تعالیٰ کی شان وہ کیڑوں کی طرح بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی تو ثعلبہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا، وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا تھا، مال بڑھتا گیا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا اور مال بڑھا۔ دنیا نے ثعلبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو 5 وقت کی نماز جماعت تو چھوٹی ہی تھی، اب ایسا وقت آ گیا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ مال و زر کی محبت نے ثعلبہ کو مسجد اور نماز باجماعت دور کیا، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ثعلبہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان سے دریافت فرمایا کہ ثعلبہ بن حاطب کا کیا حال ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثعلبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کم پڑ گئی، اس لیے وہ مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ اب ایک دن وہ بھی آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نائبین صحابہ کو مالداروں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نائبین بیرونی علاقوں کے مالداروں کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنایا، تو ان مالداروں اور امیروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات کو مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ فرمائے، لیکن زکوٰۃ کے وصول کرنے والے نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ثعلبہ بن حاطب کے پاس گئے تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ لوگ ثعلبہ کا یہ جواب سن کر دربار رسالت میں واپس آئے۔ ابھی انہوں نے ثعلبہ کا کوئی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ افسوس ہے، اے ثعلبہ افسوس ہے کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جب لوگوں نے ثعلبہ کا جواب بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت افسوس ظاہر کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور یہ آیت ثعلبہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اس آیت مقدسہ میں ثعلبہ کے بخل اور اعتراض کی مذمت کی گئی۔ ثعلبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر آیت کو نازل فرمایا ہے تو ثعلبہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجئے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہمارے سرکار شفیع روز شمار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ موقع غنیمت جانا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ جب ہمارے آقا کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی
تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ثعلبہ زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مر گیا۔ طبرانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بخیل اور کنجوسی سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اور جن جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے تمام لوگ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔